والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جی لگا کر درود پاک کا تحفہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وآلہ و صحبہ دائما ابدا۔ حضرات، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بڑا ہی پرفتن دور ہے، اور اس دور میں ہماری قوم کے نوجوانوں کا اکثر طبقہ بے حیائیوں اور برائیوں میں مبتلا ہے۔ آج کون سی برائی ہم میں موجود نہیں ہے، جن میں سے ایک بہت ہی بھیانک برائی جس کو زنا کہا جاتا ہے۔ آج میں زنا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں۔ حضرات، زنا ایک قرض ہے، اور یہ زنا کی جملہ تباہیوں اور بربادیوں میں سے وہ تباہی و بربادی ہے جس کا زانی خود دنیا میں ہی شکار ہوتا ہے، اور یہ زانی کے لیے اس کے منہ پر زبردست تماچا ہوتا ہے۔ اور بزرگوں نے زنا کے متعلق فرمایا ہے کہ زنا وہ قرض ہے جو اس کے گھر والے چکائیں گے۔ چنانچہ شمس الدین محمد بن احمد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو کسی سے 2000 درہم کے بدلے زنا کرے گا تو اس کے اہل میں چوتھائی درہم کے بدلے زنا کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، بے شک زنا ایک قرض ہے، اگر تو اسے قرض لے گا تو جان لے کہ اس کی ادائیگی تیرے گھر والے کریں گے۔ زنا ایک قرض ہے، اس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے جس میں آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زنا زنی بہی، یعنی جس نے زنا کیا تو اس کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ اس لیے زنا کرنے والے ذرا ہوش سنبھال کے اس دنیا میں زندگی گزاریے۔ زنا کی طرف لے جانے والے امور، مثلا غیر عورت کو چھونا، اس کی طرف شہوت سے دیکھنا، اس کا بوسہ لینا، اس سے گپی لگانا، اس سے دوستیاں لگانا وغیرہ امور بھی ناجائز و گناہ ہیں، اور ان کا بدلہ بسا اوقات دنیا میں دکھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے 2 واقعات پیش کرتا ہوں، ان کو پڑھیے، سنیے اور عبرت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پہلا واقعہ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے کہ بخارا شہر میں ایک زرگر یعنی سونار کے گھر ایک شخص 30 سال تک پانی بھرتا رہا۔ اس زرگر کی بیوی نیک اور انتہائی خوبصورت تھی۔ ایک دن اس پانی بھرنے والے نے زرگر کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو دبایا۔ جب اس کا شوہر زرگر بازار سے آیا تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آج تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی نافرمانی کی ہے؟ تو اس زرگر نے کہا کہ کوئی نافرمانی نہیں کی۔ جب بیوی نے اسرار پہ اسرار کیا تو زرگر نے کہا کہ آج ایک عورت دکان پر آئی اور اس نے کنگن بازو سے اتار کر رکھا تو اس کے بازو کی سفیدی کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا
اور میں نے اس کے بازو کو پکڑ کر دبا لیا۔ تو یہ سن کر بیوی نے کہا اللہ اکبر، یہی وجہ ہے پانی والے کی خیانت کرنے کی، یہی حکمت تھی۔ تو سونار نے کنگن والی عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ تو جو کوئی بھی عورت ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور تو مجھے اس گناہ سے معافی دے دے۔ حضرات، جب اگلا دن آیا تو پانی والے نے آ کر توبہ کی اور کہا اے گھر کے مالک، مجھے معاف کر دے، بے شک شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا۔ زرگر کی بیوی نے کہا چلا جا، یہ غلطی میرے شوہر سے ہوئی جس کا اللہ تبارک و تعالی نے اسے دنیا میں بدلہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی زنا کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، اس لیے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دوسرا واقعہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں کہ ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ نے الزواجر میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک بادشاہ کو جب یہ بتایا گیا کہ زانی سے زنا کا بدلہ اس کی اولاد سے لیا جاتا ہے، تو اس نے اپنی خوبصورت بیٹی پر تجربہ کرنے کے لیے اس کو ایک فقیر عورت کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ اپنا چہرہ کھلا رکھنا اور بازاروں کے چکر لگانا، اور جو اس سے کوئی حرکت کرنا چاہے اس کو حرکت کرنے دینا، منع نہ کرنا۔ اس کی بیٹی جہاں سے بھی گزرتی لوگ شرم و حیا سے نگاہیں جھکا لیتے۔ اس نے پورا شہر گھوم لیا مگر کسی نے بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ جب وہ بادشاہ کے محل کے قریب آئی تو ایک شخص نے اسے پکڑ لیا اور اس کا بوسہ لیا اور چلا گیا۔ اس کے بعد اس کی بیٹی محل میں داخل ہوئی تو بادشاہ نے اس سے سارا ماجرا پوچھا تو اس نے سب کچھ بتا دیا کہ ایک شخص نے مجھے بوسہ لیا ہے، باقی بازار میں گھومتی رہی، لوگ مجھ سے نگاہ بچاتے رہے۔ تو بادشاہ نے سن کر خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اس نے ساری عمر کسی سے زنا نہیں کیا مگر ایک مرتبہ ایک عورت کا بوسہ لیا تھا جس کا بدلہ آج پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں زنا جیسے عظیم، جنا جیسے بھیانک برائی سے پرہیز کرنا چاہیے اور رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے۔ حضرات، نظر کی حفاظت گھر والوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اپنے نظر کی حفاظت کیجئے تاکہ آپ کے گھر والے بھی محفوظ رہ سکیں، کیونکہ اگر کسی سخت حاجت کے سبب آج آپ کسی ماں بہن بیٹی اور بیوی کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں بہن بیٹی اور بیوی کی عزت کو محفوظ فرمائے گا، اور اگر دوسروں کی عزتوں کو پامال کریں گے تو کل کو اپنے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ چنانچہ شمس الدین حنبلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام ابن مفلح رحمت اللہ علیہ نے آداب کبریٰ میں فرمایا کہ ایک عابد نے فرمایا میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جسے دیکھنا میرے لیے حلال نہیں تھا، تو میری بیوی کو بھی دیکھا گیا جس کو میں پسند نہیں کرتا تھا۔ حضرات، تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ آج جوانی کی مستی میں آ کر دوسروں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، محبت و عشق کے نام پر بے حیائی کی جاتی ہے، اور جو سمجھائے اس کو ویلن اور دشمن سمجھا جاتا ہے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ کل کو ہماری عزتوں کے ساتھ بھی ایسا کھلواڑ ہو سکتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ جس بے حیائی کو وہ اپنے گھر کی باعزت خواتین کے لیے پسند نہیں کرتا، دوسروں کی باعزت خواتین کے بارے میں اس بے حیائی کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ حضرات، رب تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے، میری نسلوں کو اور آپ تمام حضرات کو اور تمام مسلمانوں کو زنا اور زنا کی طرف لے جانے والے تمام امور سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا الہی، رنگ لائیں جب میری بے باکیاں
یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ